اگر آپ مکہ زیارات کے لیے آ رہے ہیں اور مکہ میں موجود مقدس مقامات کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مکہ میں موجود ایسے تاریخی مقامات کے حوالے سے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے، جہاں ہر سال لاکھوں لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم بات کریں گے ان مقامات کی تاریخ، فضیلت اور یہاں کیے جانے والے چند اعمال کے حوالے سے، تاکہ جب آپ زیارت کے لیے آئیں تو مکمل آگاہی کے ساتھ ثواب حاصل کر پائیں۔ میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل زیدی آن کنگڈم سعودی عربیہ۔ مکہ میں موجود تمام زیارات کا ذکر بیت اللہ شریف کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر وہی ہے جو تمام انسانوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جو مکہ معظمہ میں ہے، جو تمام دنیا بھر کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم نے سب سے پہلے بیت اللہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے دوسری دفعہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اب بات کرتے ہیں حتیم کے حوالے سے۔ حتیم خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ ہے۔ جب رسول خدا نے خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی کرنے کا حکم جاری کیا تو خدا کی مصلحت کی وجہ سے حتیم کا حصہ مکمل نہ ہو پایا، تو پھر رسول خدا کے حکم کے مطابق حتیم کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ آج دنیا بھر سے مسلمان حتیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کی آرزو لیے آتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں صفا اور مروہ کے حوالے سے۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے قریب 2 پہاڑ کی چوٹیاں ہیں، صفا اور مروہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند کی طرف سے حکم ہوا، اے ابراہیم جاؤ اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صفا اور مروہ کے ریگستان میں چھوڑ دو۔ خداوند کی مصلحت کے مطابق حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو صفا اور مروہ چھوڑ کر چلے گئے۔ بھوک، پیاس اور ریگستان میں گرمی کی تپش بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے میں برداشت نہ کر پائیں اور اس کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے چکر کاٹنا شروع کیے کہ کہیں کوئی مدد دکھ جائے۔ اس طواف کے دوران بیچ میں ایک ایسی جگہ بھی آتی تھی جہاں سے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام دکھائی نہیں دیتے تھے، جس جگہ سے وہ دوڑ کر گزرا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو بی بی ہاجرہ کا یہ صبر اور یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس تمام عمل کو عمرے کا حصہ قرار دے دیا، اور آج صفا اور مروہ کے درمیان وہ گرین لائٹ جہاں دوڑ کر گزرا جاتا ہے وہ اسی واقعے سے منسلک ہے، جہاں بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے دوڑ کر گزرا کرتی تھی۔ بی بی ہاجرہ کی اس قربانی، عمل اور صبر کے تحت اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو آب زمزم سے نوازا۔ اب بات کر لیتے ہیں حجر اسود کے حوالے سے۔ حجر اسود جنت سے اتارا گیا ایک پتھر ہے جو خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ اس پتھر کا اصلی رنگ دودھ کی طرح سفید ہوا کرتا تھا، لیکن انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اس کی اصل حالت میں کھڑا کرے گا۔ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور زبان، جس سے یہ گواہی دے گا اس انسان کے حق میں جس نے اس پر بوسہ دینے کا حق ادا کیا ہو۔ حجر اسود کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے عمرے کا طواف شروع ہوتا ہے اور اسی مقام پر طواف اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں مقام ابراہیم کے بارے میں۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس پتھر پر ان کے پاؤں گڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر بھی جنت سے لایا گیا تھا۔ آج کعبہ انتظامیہ نے خانہ کعبہ کے بالکل قریب اس پتھر کو ایک شیشے کے فریم میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں رکن یمنی کے حوالے سے۔ رکن یمنی خانہ کعبہ کا وہ حصہ ہے، وہ کونا ہے کہ جس کا رخ یمن کی طرف ہے، لیکن صرف یہیں تک نہیں۔ اس رکن پر موجود 1400 سال پرانی دراریں آج بھی حضرت علی بن ابی طالب کی پیدائش گاہ ہونے کی گواہی دیتی ہیں، اور اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں جو ایک مخصوص دعا کرنے والوں پر آمین بولتے ہیں۔ حرمین شریف کے اندر موجود ان مقدس زیارات کے علاوہ بات کرتے ہیں مسجد عائشہ کے حوالے سے، جو کہ مکہ کی مشہور مسجدوں میں سے ایک ہے، جو کہ دیگر مکات کے مقامات میں سے ایک مقام ہے جہاں سے نفلی عمرہ ادا کرنے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ بھی یہاں سے عمرہ کی نیت کیا کرتی تھی۔ مکہ میں رہنے والے یہاں 2 رکعت نفل ادا کریں اور عمرہ کی نیت کر کے احرام باندھیں۔ اب بات کر لیتے ہیں جنت المولا کے حوالے سے۔ جنت المولا قدیمی قبرستانوں میں سے ایک قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں رسول خدا کی فیملی اور رسول خدا کی صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ بی بی خدیجہ، حضرت ابو طالب اور عبد المطلب کی قبر بھی اسی قبرستان میں ہے۔ یہاں پر آپ سورۃ فاتحہ اور درود پڑھ سکتے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں غار حرا یا پھر جبل نور بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ غار ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔
610 एडी में इसी मकाम पर आप पर नबूवत नाजिल हुई। इस गार की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पहली आयत इसी मकाम पर नाजिल हुई। गार हिरा में आपको कुरान की तलावत और 2 रकत नफल पढ़ने चाहिए। उसके बाद है गार सूर। इस मुकाम पर भी आप ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। इस मुकाम पर भी जो है वो एक्सेस आपके पास मौजूद है। ये वो मकाम है कि जब हिजरत के वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम पर जो है वो 3 दिन क़याम फरमाया था। गार सूर में भी आप कुरान की तलावत और 2 रकत नफल पढ़ सकते हैं। उसके बाद है मक्का लाइब्रेरी। ये वो जगह है जहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, लेकिन आज इस जगह को लाइब्रेरी बना दिया गया है। तो यहाँ पर आप ना ही तो नफल पढ़ सकते हैं, ना ही कोई खास अमल इस जगह के मौजूद है। उसके बाद है मस्जिद जिन। ये वो मकाम है जहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन्नात ने कुरान की तलावत सुनी और ईमान लाए। इस मकाम पर भी आप कुरान की तलावत कर सकते हैं और 2 रकत नफल पढ़ सकते हैं। बात है मस्जिद बिलाल। ये वो मस्जिद है जो हज़रत बिलाल हबशी की याद में बनाई गई है। इस मस्जिद में भी आप 2 रकत नफल और कुरान की तलावत कर सकते हैं। लेकिन ये वो मस्जिद नहीं है जहाँ पहली दफ़ा हज़रत बिलाल ने अजान दी थी। ये मस्जिद हज़रत बिलाल की याद में बनाई गई है।